کریں گے اہم خبر کی۔ بھارت دہشت گردوں کی پسندیدہ پناہ گاہ بن گیا۔ سری لنکن حملوں میں ملوث مشتبہ شخص زہران ہاشمی نے بھارت میں تربیت لی۔ اس کے بھارت میں قیام پر بھارتی حکام مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اہم انکشاف سامنے آیا ہے۔ بھارت دہشت گردوں کی پسندیدہ پناہ گاہ بن گیا۔ سری لنکن حملوں میں ملوث مشتبہ شخص زہران ہاشمی نے بھارت میں تربیت لی۔ اس کی بھارت میں قیام پر بھارتی حکام مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بڑی خبر سامنے آئی ہے جس میں ایک شخص جو کہ سری لنکا میں حملوں میں مشتبہ قرار دیا گیا، اس کا تعلق بھارت سے ثابت ہوا ہے اور بھارت میں جنوبی بھارت کے حصے میں اس نے بڑے عرصے تک قیام کیا، وہاں پر تربیت حاصل کی اور اس پورے معاملے پر بھارت کی جانب سے، بھارتی حکام کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ بھارت کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انکشاف صحیح انکشاف ہے اور بھارت دہشت گردوں کی بڑی آماج گاہ بن گیا ہے۔ زہران ہاشمی کے بھارت میں قیام پر بھارتی حکام خاموش، بھارت داعش کے دہشت گردوں کی تربیت گاہ بن چکا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے۔ سری لنکن حملوں کے بعد یہ تمام دنیا میں اس وقت جو دہشت گردی کی لہر ہے اور اس لہر کے پیچھے بھارت ایک آماج گاہ کے طور پر سامنے آیا ہے جہاں پر دہشت گردوں کی تربیت کی جاتی ہے، چاہے وہ داعش سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسری تنظیموں سے، اور بھارت دوسروں پر دہشت گردی کا الزام لگاتے نہیں تھکتا، لیکن دوسری جانب اس بڑے انکشاف پر بھارتی حکام کی جانب سے ابھی تک کوئی وضاحتی بیان یا کسی قسم کا بھی بیان سامنے نہیں آیا۔ سری لنکن حملوں میں ملوث مشتبہ شخص نے بھارت میں تربیت لی۔ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر حملے کیے گئے تھے اور 250 سے زیادہ 253 افراد اس میں ہلاک ہوئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے تھے اور اس وقت سری لنکا میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ آج پیش رفت بھی ہوئی تھی اور ان تمام معاملات میں جو مشتبہ شخص گرفتار کیے گئے ان میں سے ایک شخص جس کا نام زہران ہاشمی ہے، اس کا تعلق بھارت سے نکلا ہے۔ بھارت میں لمبے عرصے تک زہران ہاشمی نے قیام کیا۔ ابھی تک حکام کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بڑی خبر کے اوپر تجزیہ لیں گے۔ عبدالقیوم صاحب، بھارت جس طرح سے خاموش ہے، پوری دنیا کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ بارہا بے نقاب ہوتا رہا ہے، اس وقت کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ پوری دنیا اس انکشاف کو کس نظریے سے دیکھے گی؟ دیکھیں، یہ بات تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ہندوستان کا ایک بڑا ہی گھناؤنا ایک ان کا کردار رہا ہے۔ انہوں نے رائٹ فرام دیٹ شروع سے آپ نے دیکھا کہ حیدرآباد، دکن، گوا، اس کے بعد مالدیو کے اوپر بھی چڑھائی کی۔ سری لنکا کے اندر یہ جو تاملز ہیں، تامل، ان کے پیچھے بھی یہ انڈیا کا مسئلہ تھا اور پھر مفتی بانی مشرقی پاکستان میں انہوں نے لگائے اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر، نیپال کے اندر انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی، پاکستان کے اوپر ایک 2 دفعہ حملہ کیا ہے، قطر کی جنگ کا ان کا رول ہے۔ سری لنکا کا بھی ان کو ناخن چنے چبائے، سری لنکا کی ہم نے مدد کی تو وہ دہشت گردی پہ کنٹرول کیا اور ابھی بھی انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو ان کا بندہ ابھی ظاہر ہوا ہے نا، آپ یہ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی تانے بانے یہ جو سری لنکا میں تباہی ہوئی ہے ہمارے کرسچین بھائیوں کی، یہ اس کے سارے راز سے ملیں گے اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور اس کو ہمیں اپنے طور کے اوپر ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں عبدالقیوم صاحب، لیکن دنیا اس طرح کے کتنے اور ثبوت اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو بھارت سب سے زیادہ دہشت گردی کا الزام دوسرے ممالک پر خصوصاً پاکستان پر لگاتا ہے، لیکن جب اس طرح کے فیکٹ سامنے آتے ہیں، چاہے وہ کلبھوشن یادیو ہو، چاہے وہ اس طرح کے جتنے بھی کردار سامنے آتے ہیں جو دہشت گردی میں براہ راست ملوث رہتے ہیں، وہاں پر بھارت خاموشی اختیار کر لیتا ہے، تو اس خاموشی پہ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کلبھوشن یادیو کی صورت میں ہے تو زندہ اگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے، ثبوت موجود ہے۔ ہم ان کے ڈوزیئرز تک لے کے تو یونائٹڈ نیشن تک ہم نے پیش کیے ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ یہ، اور ابھی بھی یہ ان کے جھوٹ ہے، ابھی ان کے اپنے لوگ اندر انوالو ہوتے ہیں۔ انہوں نے مختلف جو ایون بامبے کے اوپر حملے کے اندر ان کے لوگ اپنے انوالو تھے اور جو پولیس کا افسر سمجھوتا ایکسپریس کا کر رہا تھا انکوائری، وہ کرے اس کو انہوں نے مروا دیا۔ اور یہ تو انڈیا کے اپنے پریس کے اندر ان چیزوں کو بڑا غور سے ہائی لائٹ
کیا جاتا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ دنیا اس لیے دے ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز دیم کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ انڈیا میں ارب سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, بڑی مارکیٹ ہے, یہاں بہت سی چیزیں وہ بیچتے ہیں, ڈیفینس کی چیزیں بیچتے ہیں, اور پھر انڈیا کو تیاری کرا رہے ہیں کہ وہ چین کے خلاف کھڑا ہو, اور وہ بہانہ چین کا کرتا ہے, اور جتنی افواج اور جتنا اکوپمنٹ وہ لیا ہوا ہے اس کی ساری ڈپلائمنٹ ایئر فورس سمیت اور نیوی سمیت وہ ساری پاکستان کے خلاف انہوں نے اپنے طور کے اوپر کی ہوئی ہے. تو یہ بڑی افسوسناک چیز ہے, اور ہمیں اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے اور بین الاقوامی سطح پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب, ان سے بھی مزید بات کریں گے. بتائیے گا کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردوں کی پسندیدہ پناہ گاہ بن چکا ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ایک بار پھر سے بھارت جو ہے ان حملوں میں ملوث نکلا ہے. کیا کہیں گے, بھارت بھی دوسری جانب جو ہے وہ خاموش ہے؟ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. عبدالقیوم صاحب, ایک بار پھر آپ کی جانب آئیں گے. جس طرح سے پلوامہ اٹیکس ہوئے اور اس کے بعد بھارت کا نیریٹو پوری دنیا میں بے نقاب ہوا پاکستان کی جانب سے, اور پاکستان کی جانب سے جس طرح سے پورا اس معاملے کو ٹیکل کیا گیا, اب یہ ایک اور بہت بڑی دہشت گردی کی ویو تھی جس سے دنیا پوری متاثر ہوئی. یہاں پر بھارت کا اس طرح سے چہرہ بے نقاب ہونا اور اس کے نیریٹو نے جس طرح سے مار کھائی عالمی سطح پر, اس پوری صورتحال کو مجموعی طور پر بھارت کے لیے کتنا آپ نقصان دہ دیکھ رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت پہ ہمیشہ کی طرح کوئی اثر نہیں ہوگا؟ یا دیکھیں, بھارت کے اندر میں یہ بتاتا ہوں, کئی دفعہ بھی میں نے ٹی وی چینلز پہ کہا ہے کہ دنیا کے اندر نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو تباہی و بربادی کرتے ہیں, اور وہ امریکہ سے لے کے نیوزی لینڈ تک موجود ہیں. یہ دہشت گردی کسی ایک ملک کا یا ایک ریجن کا مسئلہ نہیں ہے, اور ان کے پیچھے ہر حکومت ہے. پاکستان نے اپنی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف, 70,000 لوگ ہماری شہادتیں ہوئی ہیں. لیکن دنیا میں انڈیا ایک واحد ملک ہے جہاں نان سٹیٹ ایکٹر نہیں بلکہ سٹیٹ ایکٹرز ہیں. یعنی یہ ایک واحد ملک ہے جہاں دہشت گرد حکومت کے اندر ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ مودی کے ہاتھ تو رنگے ہوئے ہیں. گجرات کے اندر 2,000 لوگوں کا انکلوڈنگ ایک ممبر نیشنل اسمبلی, ان کو زندہ انہوں نے جلا دیا. اور اس کے اوپر جب اس کو کہا گیا کہ آپ معذرت کریں, تو جب یہ پچھلی الیکشن کمپین ہیں تو مودی نے کہا انہوں نے کہا آپ کو افسوس نہیں ہوا کہ آپ کے گجرات کے اندر آپ وزیر اعلیٰ تھے, اتنے بندے زندہ جل کے مر گئے, آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں کیا. تو اس نے کہا کہ ہاں دیکھیں, اگر کار چلا رہا ہو بندہ تو آگے کتا آ جائے اور وہ مر جائے تو افسوس تو ہوتا ہے. یہ اس طرح کا دہشت گرد ہے, تو اس لیے ان کی انوالومنٹ ہر طرف ہے, اور ان کی انوالومنٹ ہر طرف ہے. عبدالقیوم صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے, ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب نے اور میجر جنرل امجد شعیب صاحب نے. سب سے پہلے اعجاز اعوان صاحب سے سوال کروں گی. اعجاز صاحب, جس طرح بھارت بے خبری کا ایک مظاہرہ کرتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے ایسے موقعوں پر, تو کیا واقعی بھارت اتنا بے خبر ہے اور ان کو بالکل نہیں معلوم کہ دوسروں کے ملکوں پر تربیت گاہ ہونے کا الزام لگانے والا ملک اس طرح سے بطور تربیت گاہ استعمال ہو رہا ہے اور کچھ بولتا نہیں ہے, کچھ کرتا نہیں ہے اس کے بارے میں؟ جی, پہلی بات یہ ہے جی کہ انڈیا اسٹیٹ اسپانسر ہے ٹیررزم کا. وہ خاموش نہیں ہو جاتے, وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو کیش کر رہے ہیں کیونکہ ان کی 1 ارب 30 کروڑ کی آبادی ہے. امریکہ اس وقت ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا, اور جو انڈو پیسفک کمانڈ ہے پینٹاگون کی, وہ اس وقت ہندوستان کو ساتھ لے کے پیسفک کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اس وجہ سے ان کی غلطی, ہر غلطی کو اگنور کیا جاتا ہے. امریکہ از ولنگ ٹو لک دی ادر وے, اور خود وہ جو ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں پاکستان میں انوالو ہیں. دہشت گردی اپنے ملک کے اندر کر رہے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ. کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, اور اب نیپال بھوٹان کو تو انہوں نے کلائنٹ اسٹیٹس بنا لیا ہے, اور سری لنکا کے ساتھ بھی انہوں نے ماضی میں بھی ایسا ہی کچھ کیا. اب پھر وہ اگر ان کے ملک سے ٹرینڈ ہو کے جا رہے ہیں, تو اس وقت ٹریجڈی یہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں, جیو پالیٹکس میں موریلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ملک اپنے مفاد دیکھتے ہیں. اس وقت چونکہ ان کا مفاد امریکن مفاد کے ساتھ کوئنسائڈ کر رہا ہے, لہذا ان کو یہاں بھی چھوٹ مل جائے گی. اور ایک چھوٹا ملک ہے سری لنکا, وہ ان کا کیا
लेकिन यहाँ यूनाइटेड नेशन को और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको फॉरेन पॉलिसी में दे हैव टू हाईलाइट दिस इशू। सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी एनालिसिस लेंगे। अमजद शोएब साहब, जिस तरह से कहा एजाज अवान साहब ने कि मुल्क अपने मफादात के लिए खामोश रहते हैं और जो इंटरनेशनल फ्रंट है पॉलिटिक्स का, वहां पर सही तरीके से बात नहीं की जाती या टेकअप नहीं किया जा सकता या अपने मफाद को मद्देनजर रखा जाता है, तो आप इस पूरे सिनेरियो में अमेरिका का इसमें क्या मफाद देख रहे हैं और भारत को इससे क्या फायदा हो रहा है? हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब और मेजर जनरल एजाज अवान। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।